جی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ نا؟ بس اچھا ہے، بہت اچھا کیا آپ نے۔ شروع کر دیا جائے شاہد بھائی؟ جی 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 شروع کریں آپ، ریکارڈنگ سٹارٹ ہے۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور إذ يريكموهم إذ اتقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ انفال کے 5ویں رکوع کی آیت نمبر 38 سے لے کر 44 تک کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اب اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آ جائیں بھائی، ذرا اس کو بیک کریں۔ شروع سے شروع، بالکل شروع ہے، بیک کر، ہاں اس کو ہٹانا ہوگا یہاں سے، اس کو ادھر کرتے ہیں، اس کو ادھر لیں تصویر، ہم بس ہٹائی دیں، ہٹا دیں۔ اے نبی، ان آیات کا ترجمہ پہلے میں پڑھ دیتا ہوں۔ اے نبی، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن یہ اگر اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اے ایمان لانے والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے، وہ بہترین حامی اور مددگار ہے۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ
اس کے رسول رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے، اس کا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز، یعنی دونوں فوجوں کی مٹبھیڑ کے دن، جنگ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد رکھو جب تم وادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور وہ تمہارا دشمن دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو ضرور اس موقع پر تم میں اختلاف ہو جاتا، جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے، وقت طے کرنے کے لیے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور جاننے والے ہیں۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، وہ سینوں کا حال تک جانتے ہیں۔ اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہوئی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئیں۔ آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اب میں ان کی ایک ایک آیت کی تشریح آپ کے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہوں۔ جہاں تک اس 5ویں رکوع کا تعلق ہے، اس کو سمجھنے اور سمجھانے میں ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ سورہ انفال کا درس ہمارے کئی دوست دے چکے ہیں، اور انہوں نے سورہ انفال کا شان نزول بھی بیان کیا ہے، پس منظر بھی بیان کیا ہے، اور اس کی تاریخ پر بھی روشنی ڈالی ہے، غزوہ بدر پر بھی روشنی ڈالی ہے، اور اس کے واقعات کو آپ کے سامنے بار بار پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے میرے لیے آسانی یہ ہے کہ میں صرف ان آیات کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں گا، تو انشاءاللہ آپ کے لیے ان کو سمجھنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو پہلی آیت میں غزوہ بدر کے بعد دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تبصرہ کر رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ کوئی جشن منایا جائے، کوئی بہت بڑے فنکشن کا اعلان کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، کہ اے کافرو، اے قریش کے سرداروں، اے عرب کے سرداروں، اے شرک کے علمبرداروں، اے غرور اور تکبر میں ڈوب کر بدر کے میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے والوں، تمہیں بدترین شکست ہو گئی، تمہارے بڑے بڑے سورما اور سردار مارے گئے، اور ان لوگوں کے ہاتھوں سے مارے گئے کہ جو نہتے تھے، بے سر و سامان تھے۔ تو تمہارے لیے اس میں کھلی نشانی ہے کہ کون اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے اور کون غیر اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے۔
کون اپنی نفسانی خواہشات کے لیے لڑ رہا ہے، کون کفر کے لیے لڑ رہا ہے، کون بت پرستی کے لیے لڑ رہا ہے، کون آباء و اجداد کے دین پر لڑ رہا ہے، اور کون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر لڑ رہا ہے۔ تو اس موقع پر قریش کو خاص طور پر، جو کہ میدان بدر میں آئے تھے، اور پورے عرب کے مشرکین کو اور کافروں کو اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آج تک تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے خلاف جو بھی سازشیں کی ہیں، جو بھی تم لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے، آج تم اگر ان سے باز آ جاؤ، ان سے توبہ کر لو اور اسلام کو قبول کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں کے اندر شامل ہو جاؤ، تو تمہارے پچھلے تمام گناہ، تمہاری پچھلی تمام زیادتیاں، تمہاری پچھلی تمام سازشیں، وہ سب کی سب معاف کر دی جائیں گی۔ لیکن خبردار، اگر تم حسب سابق اسی غرور اور تکبر کے اندر، نفسانی خواہشات کے اندر، آبا پرستی کے اندر، بت پرستی کے اندر، نفسانیت کے اندر گرفتار رہنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو کہ جس طرح تم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب فیل کو تمہاری آنکھوں کے سامنے تباہ کیا تھا، بحجارۃ من سجیل، بالکل باریک پتھریوں کے ذریعے سے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور جس طرح سے قوم سمود کو تباہ کیا تھا، قوم لوط کو تباہ کیا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کیا تھا، اور ان کے آثار، ان کے کھنڈرات تمہارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، تم آتے جاتے ان کو دیکھتے ہو، تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا اور تمہیں بھی اسی طرح سے تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ یہ عذاب جب اللہ کا رسول آ جاتا ہے تو یا تو یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو غلبہ عطا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن ناکام اور نامراد ہو جاتے ہیں، جس طرح سے کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ تمام کے تمام کفار، یہ سرداران قریش، جس طرح سے انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور انہوں نے معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں معافی دے دی جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جان کے دشمنوں کو، خونی دشمنوں کو معافی دے دی، اور کہا کہ تم لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں کیا جائے گا، تم سب کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک طرف تو ان کو دعوت دی گئی ہے ایمان کی، اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے آج کے دور میں بھی ہدایت ہے اس کے اندر۔ اصل میں ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو صرف ہم پچھلی تاریخ کو اور پچھلے واقعات کو نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان آیات کو قرآن مجید میں اس لیے درج کیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان اپنے اپنے حالات میں ان آیات سے ہدایت حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں۔ ان کے علماء کرام جو کہ دین کا گہرا علم رکھتے ہیں، جن کو قرآن کی اصطلاح میں راسخون فی العلم کہا گیا ہے، جن کو قرآن کا بھی گہرا علم ہے، حدیث کا بھی گہرا علم ہے، فقہ کا بھی گہرا علم ہے، وہ اس سے مسائل کا استنباط کریں، اپنے حالات کے مطابق فیصلے کریں ان کی روشنی کے اندر۔ تو آج کے حالات کے اندر مسلمانوں کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ آپ دیکھیے کہ حماس کے ہمارے بھائیوں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے بڑی استقامت کے ساتھ پوری دنیا کی کفر کی اور طاغوت کی طاقتوں کا مقابلہ کیا، اور جو بھی ان میں سے ان کے ہاتھ میں قیدی بنے ان کے ساتھ ایسا نیک سلوک کیا کہ پوری دنیا اس کی گواہی دیتی ہے، اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ اس سب کے باوجود، تمہارے اس سارے ظلم و ستم کے باوجود، حماس کے نوجوانوں نے تمہارے ساتھ انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے، اور تمہارے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں عدل اور انصاف کی بنیاد پر، لیکن تم ظلم پر تلے ہوئے ہو اپنی طاقت کے نشے کے اندر،
اپنی قوت کے نشے کے اندر، اپنی ایٹمی طاقت کے نشے کے اندر، اپنے ہتھیاروں کی طاقت کے نشے میں کے اندر، اور بین الاقوامی بیکنگ کے نتیجے کے اندر تم ظلم پر ڈٹے ہوئے ہو، تو یاد رکھو کہ اللہ کی طاقت اس سب سے بڑی ہے۔ اور جب اللہ یمکرون و یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ تم اپنی چالیں چل رہے ہو، اور جب اللہ اپنی چال چلے گا تو تم سب کو الٹ دے گا، جس طرح سے کہ اس نے افغانستان میں روس کو الٹ دیا تھا، امریکہ کو الٹ دیا تھا، امریکہ کو ویتنام کے اندر بھی شکست ہوئی تھی، اسی طرح سے فلسطین کے اندر بھی ان طاغوت کی طاقتوں کو شکست ہوگی، اور ان کا وہی انجام ہوگا جس انجام کی طرف ان آیات کے اندر اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر بات مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ اے مسلمانوں، ہم نے بدر کے میدان میں تمہیں کامیابی عطا کی، اور یہ کامیابی تمہیں اس لیے عطا کی کہ یہ کفار، یہ سرداران قریش تمہیں ایمان پر چلنے نہیں دینا چاہتے تھے، تمہیں صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے جرم میں اذیتیں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، اور وہ تکلیفیں دی ہیں کہ جن کا دنیا تصور نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت سمیہ کے ساتھ کیا کیا، حضرت یاسر کے ساتھ کیا کیا، حضرت بلال کے ساتھ کیا کیا، ان کو ایمان سے وہ ہٹانا چاہتے تھے، لیکن یہ اہل ایمان مرتے دم تک اپنے ایمان پر قائم رہے۔ تو یہ جو کفار کی طرف سے اہل ایمان کو ایمان سے ہٹانے کی جو کوشش ہے، اس کو فتنہ کہا گیا ہے، کہ جب تک کفار کا دنیا پر ایسا غلبہ ہو کہ وہ اہل ایمان کو ایمان پر چلنے نہ دینا چاہیں، اور عام انسانوں کو اللہ کی بندگی نہ کرنے دینا چاہیں، کہ اگر وہ اللہ کی بندگی کرنا چاہیں تو ان کو وہ آزمائشوں کے اندر ڈالیں، فتنے کے اندر ڈالیں، ان پر کوڑے برسائیں، ان کو جیل کے اندر ڈال دیں، ان کو پھانسی پر چڑھا دیں، ان کو ہر قسم کی تکلیفیں دیں، ان کا کھانا بند کر دیں، ان کا راستہ بند کر دیں، جیسا کہ آج غزہ کے اندر اہل ایمان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اب مسلمانوں کے لیے اس آیت سے کیا حکم نکلتا ہے؟ تمام مسلمانوں کے لیے یہ ہمارے بڑے علماء کرام کا کام ہے کہ وہ اس سے رہنمائی لے کر ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے فوجیوں کی، ہمارے کمانڈروں کی رہنمائی کریں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ تم ان سے قتال کرو، تم ان سے جنگ کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ جس طرح سے آج وہ غزہ کے اندر اور دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر اہل ایمان کو ایمان پہ چلنے نہیں دینا چاہتے، اسلام پر چلنے نہیں دینا چاہتے، بچیوں کو جو ہے حجاب نہیں کرنے دینا چاہتے، مسلمانوں کو دین پر چلنا نہیں چاہتے، مسلمانوں کو دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور دین کے معاملے میں بے شمار سازشیں کرتے ہیں، شریعت کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، حدود اللہ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، حدود اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسلام پر چلنا جو ہے مشکل بناتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر ایسی صورت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تو مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان طاقتوں سے وہ جنگ کریں، ان سے جہاد کریں، تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے، اور مسلمانوں کے لیے اپنے دین پر چلنا اور دنیا کے تمام انسانوں کو اپنے رب العالمین کے دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات میں انسان کو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس عظیم الشان رب نے، اس رب العالمین نے، اور رب العرش العظیم نے انسان کو اس دنیا کی خلافت سونپی ہے،
اور یہ پوری کی پوری کائنات انسان کے حوالے کر دیے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. تو انسان کا کیا کام ہے کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہو. تو دنیا کے اندر اگر اللہ کا دین غالب ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ ہدایت، انصاف، عدل اور احسان کا دین ہے، تو دنیا کے تمام انسانوں کو عدل ملے گا، انصاف ملے گا، امن ملے گا، خوشحالی ملے گی. تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ یہ بات بھی واضح کر دوں کہ یکون الدین کلہ للہ کے معنی یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی قرآن مجید میں وضاحت کر دی. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے. آدمی اپنی خوشی سے اسلام کو قبول کرے، اللہ کی اطاعت کو قبول کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینے میں اقتدار حاصل ہوا، خلفائے راشدین کو جب اقتدار حاصل ہوا، تو انہوں نے کسی ایک انسان کو بھی زبردستی مسلمان نہیں بنایا. جو بھی مسلمان ہوا اپنی خوشی سے ہوا، اپنی مرضی سے ہوا. تو یہاں پر اس بات کی بھی میں وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ دین کے خلاف یہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے برعکس اب صورتحال یعنی بالکل جس کو کہتے ہیں نا زاویہ معکوس، کہ بالکل ریورس گیئر میں چلی گئی ہے. کہ پاکستان میں جب میں تھا تو سندھ کی صوبائی اسمبلی کے اندر ایک ایسی قرارداد اور ایک ایسی امینڈمنٹ، ایسا قانون پیش کیا گیا، اور اس کا پورا مسودہ میں نے دیکھا، اور میرے کاغذات کے اندر وہ مسودہ موجود ہوگا، اور میرے بعض بزرگوں کے پاس بھی وہ مسودہ موجود ہے، کہ سندھ کے اندر کوئی اگر غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اسلام قبول کرنا اس کے لیے مشکل بنا دیا گیا ہے، کہ وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح سے یعنی یہ قانونی طور پہ جو ہے ایسی رکاوٹیں پیدا کی گئی ہیں، اور یہ صرف اپنی سیاست کی وجہ سے، اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس قسم کے فیصلے کیے گئے ہیں کہ جو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہیں. تو اس قسم کے فیصلے جو ہیں ان کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. تمام انسانوں کو آزادانہ دین کو اختیار کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، کہ اگر کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی ملحد، کوئی یہودی اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے، اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے، تو اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس پر زبردستی نہیں ہونی چاہیے. اس کے خاندان کی طرف سے، اس کے قبیلے کی طرف سے، سیاسی پارٹیوں کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی یہ فتنہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اللہ کی بندگی کے راستے پہ چلنا چاہے تو جس طرح سے کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے لیے دین پر چلنا مشکل کر دیا تھا، آج خود مسلمانوں کے سیاستدان غیر مسلموں کے لیے دین پر چلنا مشکل بنا دیں. اور اس کے کئی واقعات ہیں جن کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اگر یہ لوگ باز آ جائیں کہ جن لوگوں نے اس قسم کی قانون سازی کی ہے پاکستان میں اور دنیا میں. عجیب بات یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اتنی مشکلات نہیں ہیں جتنی مشکلات پاکستان میں پیدا کر دی گئی. تو یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر جو لوگ مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں دین پر چلنے میں، اگر وہ اپنی ان سازشوں سے، اپنے ظلم سے باز آ جائیں. غزہ کے اندر جو صہیونی اسرائیلی ریاست کے علمبردار غزہ کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ اس ظلم و ستم سے باز آ جاتے ہیں تو ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بحیثیت انسان کے وہ ہمارے بھائی ہیں،
خواہ وہ یہودیت کو اختیار کریں، کسی بھی دین کو وہ اختیار کریں، اس کا ان کو اختیار ہے۔ اور مسلمانوں کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے عیسائیوں کو بھی پناہ دی، یہودیوں کو بھی پناہ دی، ہندوؤں کو بھی پناہ دی، اور ہر اس انسان کو پناہ دی جس نے ان سے پناہ مانی۔ وَإِنِ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کافر بھی آپ سے پناہ کا طلبگار ہو تو میدان جنگ میں بھی اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اگر یہ لوگ اگر کہتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو ان کی اس بات کو بھی تسلیم کر لیا جائے، ان پر شکوک اور شبہات نہ کیے جائیں۔ بہرحال ان کے دلوں کے اندر کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس سلسلے میں فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، ایک موقع پر ایک شخص نے میدان جنگ میں کہا کہ لا الہ الا اللہ، تو جو مقابل میں مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو میری تلوار سے ڈر کر جو ہے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا ہے کہ وہ دل سے کہہ رہا تھا یا جعلی طور پر کہہ رہا تھا، بناوٹی طور پر کہہ رہا تھا، تمہیں دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہا تھا؟ تمہیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ایمان لے کر آ گیا ہوں، میں مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گیا ہوں، تو اس کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے، جب تک کہ شواہد اور قرائن اور اس کے اعمال اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اس نے دین کے راستے کو اختیار نہیں کیا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس کے اعمال سے، اس کے کرتوتوں سے، اس کے کارناموں سے، اس کی سازشوں سے پتہ چلے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ پیٹھ پھیر چکا ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو جان لو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے، اللہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا آقا ہے، وہ تمہارا والی ہے۔ نعم المولا، وہ کتنا بہترین سرپرست ہے، وہ کتنا بہترین حامی ہے، وہ کتنا بہترین مددگار ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ کرو۔ اب سورہ انفال کا جو بنیادی مضمون ہے، جو کہ پہلی رکوع کے اندر یعنی یہاں پہ جہاں سے کہ سورہ کی ابتدا کی گئی تھی، اور سورت کا نام بھی انفال رکھا گیا ہے، مال غنیمت، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہاں پر تو صرف یہ بات کہی گئی تھی کہ انفال جو ہیں وہ للہ ولی رسول، کہ مال غنیمت جو ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے تعلقات اچھے رکھو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، ان کنتم مومنین، اگر واقعی میں تم اہل ایمان ہو۔ یہاں پہ اب جو ہے وہ انفال کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے اصل میں پورا نقشہ کھینچا گیا، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ بھئی یہ بدر کے اندر کامیابی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور اس جنگ کا مقصد جو ہے وہ دین پہ چلنا ہے، کافروں کو بھی دین کی طرف لانا ہے اور مسلمانوں کو بھی دین پر چلنا ہے۔ تو اب یہاں پہ مسلمانوں کو مال غنیمت کا حکم بتایا جا رہا ہے، وَاعْلَمُوا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ، کہ یہ مال غنیمت جو میدان بدر کے اندر تمہیں ملا ہے، جو بڑی تعداد کے اندر تم نے جمع کیا ہے، اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، یہ تمہارا امتحان ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تم اس فیصلے کو بس سر و چشم دل کی گہرائیوں سے، پورے اطمینان سے، پورے سکون سے اس کو قبول کر لو گے۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
اس جنگ کے دن، غزوہ بدر کے دن، جب کہ دونوں لشکروں کا ٹکراؤ ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے مدد کی تھی؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو، سرداران قریش کو تمہارے ہاتھوں سے شکست دلوائی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں، وہ تمہارے بغیر بھی اپنے رسول کو کامیابی دلا سکتے تھے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو یہاں پہ مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، کہ غزہ کے میدان میں ہمارے بھائیوں نے، ہماری بہنوں نے، ہمارے بیٹوں نے، ہماری بیٹیوں نے وہاں پہ فضائے بدر پیدا کیے، اور اللہ کی نصرت وہاں پہ اتر رہی ہے۔ اور ہم سب مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ ہم بھی وہاں پہ جا کے اپنا حصہ ڈالیں، مالی طور پر، جانی طور پر، دعاؤں کے طور پر، اور جس جس طرح سے ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ حصہ ڈالا جائے۔ اب اصل میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو کس طرح سے کامیابی دی۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، تم وادی کے اس طرف تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ وادی کے اس دور کے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور وہ جو تجارتی قافلہ تھا ابو سفیان کا، وہ ساحل سمندر کے ساتھ بہت نیچے سے گزر کے جا رہا تھا۔ وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ، اگر تمہارے درمیان جنگ کے لیے کوئی وعدہ وعید ہوتے، فیصلے ہوتے، ڈائیلاگ ہوتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو تم جنگ کے معاملے کے اندر اختلاف کرتے، کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی تو اب اس کا فیصلہ کر دینا چاہتے تھے کہ کون حق پر ہے، کون سچائی پر ہے، کون اللہ کے دین پر ہے، اور کون شرک پر ہے، کون کفر پر ہے، کون طاغوت کا علم بردار ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس چیز کو کر گزرنا چاہتے تھے جس کا اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، کہ کافر جو شرک کے علم بردار ہیں، جو کفر کے علم بردار ہیں، وہ کھلم کھلا اپنے کفر کے ساتھ ہلاک ہو جائیں، دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کفر کے علم بردار تھے، اور جو لوگ حق کے علم بردار تھے دنیا کو پتہ چلے کہ یہ حق کے علم بردار تھے۔ ان اللہ لسمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ تو یہ غزوہ بدر کے معاملے میں مسلمانوں کو بھی رہنمائی دی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قسم کی مدد آج بھی دنیا کے کونے کونے میں وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر موجود تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ آج کوئی اس قسم کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھئی 65 کی جنگ کے اندر جو ہے فرشتے نازل ہوئے تھے، یا ابھی جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی اس میں فرشتے نازل ہوئے تھے۔ بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا تجربہ ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اپنے تجربات بیان کر سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی حجت نہیں ہے، وہ کوئی دلیل نہیں ہے، اور ان کی بنیادوں پر کوئی جنگوں کے فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتے تھے کہ بدر کے میدان کے اندر کفر اور اسلام کا فیصلہ ہو جائے، شرک اور طاغوت کا فیصلہ ہو جائے، اللہ کو ماننے والے کون ہیں اور اللہ کو نہ ماننے والے کون ہیں، یہ فیصلہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے کفار کے مقابلے کے لیے نکل رہے تھے اور مسلمانوں سے مشورہ کر رہے تھے، تو مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی کہ مکے سے کفار کا لشکر جرار اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ، اپنے تمام اسباب اور وسائل کے ساتھ نکلا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لشکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں بہت تھوڑا دکھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسلمانوں کے سامنے اپنا خواب بیان کیا کہ وہ تعداد میں بہت کم ہے، تو مسلمانوں کی ہمتیں بہت بلند ہو گئیں، حوصلہ بہت بلند ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خواب میں ان کی بڑی تعداد دکھا دیتا، ان کے ساز و سامان کو دکھا دیتا، ان کے مال و اسباب کو دکھا دیتا، ان کی قوت اور طاقت کو دکھا دیتا، لَفَشِلْتُمْ، تو آپ کے حوصلے پست ہو جاتے، آپ ہمت ہار جاتے۔ ولا تنازعتم فی الامر، اور آپس میں آپ میں اختلاف ہو جاتا کہ بھئی جنگ کی بھی جائے یا نہ کی جائے۔ ولیکن اللہ سلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان تمام جھگڑوں سے، اس ہار سے، اس پست ہمتی سے، ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں کے دلوں اور سینوں کے حال تک کا پتہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر کیا کیفیت ہے، اور کس صورتحال کا انسان کے دل کے اوپر کیا اثر پڑے گا، اور بحیثیت مسلمان کس کیفیت سے دوچار ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی تعداد کو کم دکھایا۔ وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمن کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، اور کافروں نے بھی یہ دیکھا کہ بھئی مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، ہم تو مدینے کی بستی کو صفِ ہستی سے ملیہ میٹ کر دیں گے، ہم ان کو دنیا سے مٹا دیں گے۔ یہ جو 13 سال سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے جو جنگ بپا کر رکھی ہے، جو کشمکش بپا کر رکھی ہے، آج ہم اس کا خاتمہ کریں گے اور مدینے کے اندر ہم جشن منائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد کو ان کی آنکھوں کے اندر کم دکھایا، اور وہ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ، پورے غرور اور تکبر کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ بدر کی وادی کے اندر پہنچ گئے۔ اور بدر کی وادی میں ان کو جو ہے نچلے حصے کے اندر جگہ ملی، رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب بارش برسائی، تو ان کے علاقے کے اندر پانی جمع ہو گیا، ان کے لیے پاؤں جمانا مشکل ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آج مسلمانوں کو کامیابی دینی ہے اور فتح مبین دینی ہے، ایسی کامیابی دینی ہے کہ قیامت تک دنیا اسے یاد رکھے گی کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار بھی، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں۔ آگے نہیں بڑھ رہا ہے بھائی ساتھی، یہ رک گیا ہے، کیا بات ہے؟ اتنا ہی تو نہیں، ختم ہو گیا نا؟ ہاں، اینڈ ہو گیا نا؟ ہاں بس ہو گیا۔ تو جناب یہ 5واں رکوع اور ان کی آیات کی تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسلامک سرکل آف ملیشیا کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس پروگرام کے اندر پابندی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ عطا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی جزاک اللہ خیر مولوی صاحب، ماشاء اللہ بہت جامع آپ نے آج بہت اگر اچھا آپ کچھ سوال جواب کا وقفہ رکھنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے۔ جی وہی میں بولنے والا تھا، تو حاضرین میں سے کوئی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں یا کوئی اضافہ کرنا چاہیں۔ چلے اگر نہیں ہے کوئی تو پھر مولوی صاحب دعا کرا دیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، اس پروگرام کے جتنے شرکاء ہیں، ہمارے بھائی اور بہن، بیٹے اور بیٹیاں، یا اللہ ان سب کو قرآن کی رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں عطا فرما. یا الہ العالمین، ہماری شرکت کو شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ قرآن کو قیامت کے دن ہمارے حق کے اندر شفیع بنانا، اس کی شفاعت ہمیں نصیب فرمانا. یا الہ العالمین، قرآن کا فہم عطا فرما، قرآن کی تلاوت عطا فرما. یا اللہ قرآن کی تلاوت کی حلاوت عطا فرما. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے جو بھائی بہن سفر میں ہیں، یا اللہ ان کے سفر کو آسان فرما. یا اللہ جو اجتماع عام میں گئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کو اجتماع عام کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرما. یا الہ العالمین، غزہ کے اندر جو ہمارے بھائی بہن مصروف جہاد ہیں، یا اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرما، ان کی نصرت عطا فرما، ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، عدل و انصاف کی دعا کرتے ہیں. یا الہ العالمین، ملائیشیا پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا الہ العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک فاشفنا شفاء کاملا لا یغادر سقما ولا وجع. یا الہ العالمین، جن بھائیوں اور بہنوں نے خصوصی طور پہ دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کے لیے میں خصوصی طور پہ، انفرادی طور پہ بھی دعا کر رہا ہوں، اجتماعی طور پہ بھی دعا کر رہا ہوں. یا اللہ اس اجتماعیت کے اندر پتہ نہیں آپ کا کوئی نیک بندہ، نیک بندی شامل ہو جس کی دعا آپ کے یہاں شرف قبولیت پاتی ہو. یا اللہ، یا الہ العالمین، جتنے بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جتنے دعا مانگنے والے ہیں اور جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین، جس کی جو پریشانیاں ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمارے بھائی حسن جمیل بھائی کے سسر کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا حکم الحاکمین، ہمیں یا اللہ خشوع اور خضوع والی نمازیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنا ذکر نصیب فرما، ہمیں ذکر کی حلاوت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم انا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا واسعا. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے سب بھائیوں بہنوں کو وسعت کے ساتھ، فراخی کے ساتھ رزق حلال عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمارے بچوں کو دین کا علم عطا فرما، دین کی فہم عطا فرما، دین کا جذبہ عطا فرما، دین کا ولولہ عطا فرما. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہم سب کو تقوی عطا فرما، تزکیہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ جناب خیر، دعا ہو گئی ہے. جزاک اللہ خیر جی، ماشاء اللہ.
بہت اب بہت مجھے شکریہ جی۔ اجازت ہے، رخصت ہے مجھے جی جانے کی۔ جی، جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، اور بس سب دوستوں سے، بہنوں بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ آپ لوگوں سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ جی جی، بس میں ایلیا کے لیے بھی دعا کریں، تھوڑی آج ان کی طبیعت خراب ہے آج ان کل۔ کے لیے بھی دعا ہے، سب کے لیے میں نے دعا کی ہے۔ جی، اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ، ان کو صحت کاملہ عاجلہ، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ جی۔ اچھا، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، میں انشاءاللہ پہلی کو میں واپس آ جاؤں گا، انشاءاللہ نیکسٹ ہو سکتا ہے کہ اس سے اگلا درس جو ہے وہ ہم لوگ کریں گے بالمشافہ انشاءاللہ، کمنگ تو نہیں لیکن اس سے اگلا انشاءاللہ کریں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔